ارطغرل غازی خلافت عثمانیہ کے بانی اور اس کے پہلے حکمران سلطان عثمان غازی کے والد کا نام ہے۔ ارطغرل کا تعلق ترک قبائل کے شاہکائی قبیلے سے تھا اور ان کا خاندان سردار کہلاتا تھا۔ کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل غازی بہادر، دلیر، جنگجو، ایماندار اور باہمت شخص تھے۔ یہودی اور صلیبی سلطنت عثمانیہ کے شاہ و جلال سے لرزہ رہتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ اس وقت وہ تمام لوگ ترک قبیلوں کی صورت میں رہتے تھے۔ یہ تمام قبیلے خانہ بدوش تھے۔ یہ سفر کرتے تھے اور جہاں اگر کوئی سرسبز زمین ملتی تھی وہیں آباد ہو جایا کرتے تھے۔ ان میں ایک قبیلہ کائی قبیلہ تھا۔ یہ قبیلہ افراد کے لحاظ سے مضبوط اور طاقتور تھا۔ کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ بہت بہادر، نیک اور رحم دل انسان تھے، جنہوں نے انصاف اور ایمان کی سربلندی سے اپنی بادشاہیت سنبھالی۔ ان کا مقصد اپنے قبیلے کی بھلائی تھا اور وہ چاہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے ان کا قبیلہ بہت ترقی کرے، کیونکہ یہ وہی وقت تھا جب مسلمان ہر جگہ کمزوری کا شکار تھے۔ منگول خلافت عثمانیہ کے بعد سلجوق سلطنت پر بھی حکمرانی کرنا چاہتے تھے۔ قبیلے اپنی سازشیں کر رہے تھے۔ مسلمانوں کی طاقتور سلجوق سلطنت اب زوال کے قریب تھی۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کو بڑھایا جائے۔ سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے جو بہت بہادر اور جنگجو تھے۔ سلیمان شاہ تمام ترک قبائل کو متحد کرنا چاہتے تھے تاکہ مسلمانوں کو صلیبیوں کی سازشوں اور ظلم و ستم سے بچایا جا سکے۔ شام کے علاقے پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے سلطان ملک العزیز کی حکومت تھی، جبکہ اناطولیہ میں سلجوق سلطان علاء الدین اقبات کی حکومت تھی۔ صلیبی اپنی سازشوں کے تحت ان دونوں سلطانوں کو آپس میں لڑوانا چاہتے تھے تاکہ اس خطے میں مسلمانوں کے آپس میں کمزور کر کے ان کا خاتمہ کر سکیں۔ سردار سلیمان نے ان سازشوں کو ختم کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کیا اور اس طرح ایوبی سلطان کائی قبیلے کے دوست بن گئے۔ سردار سلیمان شاہ کی وفات کے بعد ان کے بیٹے ارطغرل کائی قبیلے کے سردار بن گئے۔ وہ بہترین جنگجو تھے اور جہادی سوچ ان کو ورثے میں ملی تھی۔ ارطغرل غازی نے اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنی جان، مال اور عزیز و اقارب کو خطرے میں ڈال کر اپنے جنگجوؤں کے ساتھ مختلف ادوار میں صلیبیوں، منگولوں، سلجوق سلطنت میں موجود غداروں اور دیگر اسلام دشمن عناصر کو شکست دی، اور اسی کے ساتھ ساتھ صلیبیوں کے مشہور قلعے کارا جہاں سا کو فتح کیا۔ اور اسی طرح ارطغرل نے اپنی ثابت قدمی اور جرأت سے نہ صرف اپنے قبیلے بلکہ تمام عالم اسلام کی تقدیر بدل ڈالی۔ شجاعت، بہادری اور وفاداری کی وجہ سے سلطان علاء الدین اقبات نے ارطغرل غازی کو تمام اگوس قبائل کا سردار اعلیٰ اور اناطولیہ کے سرحدی علاقے جو بعض دین کے قریب تھے اس کا نگران بنا دیا۔ ارطغرل غازی نے منگولوں کا خاتمہ کرنے کے لیے فیصلہ کن جنگ کا ارادہ کیا اور اس مقصد کے لیے منگول سلطان برقع خان جو مسلمان ہو چکے تھے اور مصر کے سلطان رکب الدین سے برعکس کو امادہ کیا اور طے پایا کہ ایک بڑی فوج تیار کی جائے جس میں تمام ترک قبائل بھی شامل ہوں۔ اناطولیہ میں فیصلہ کن جنگ کا آغاز کیا گیا۔ اس جنگ میں منگولوں کو عبرتناک شکست ہوئی اور مسلمان فتح یاب ہوئے۔ شکست کے غم کی وجہ سے چند ماہ بعد ہلاکو خان مر گیا۔ غازی ارطغرل صلیبیوں منگولوں کو اس علاقے سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ ارطغرل غازی نے صلیبیوں اور منگولوں دونوں کو شکست دینے کے بعد اسلامی، عادلانہ اور منصفانہ نظام قائم کیا اور تعلیم و تربیت کے لیے درسگاہیں تعمیر کی تاکہ لوگ جدید علوم حاصل کر سکیں اور اس طرح مضبوط اسلامی معاشرے کی بنیاد قائم ہو سکی، اور سلجوق کی سلطنت کے خاتمے پر اپنی سلطنت کے قیام کا اعلان کیا۔ سن 1280 میں ارطغرل غازی کی وفات کے بعد ان کے چھوٹے بیٹے عثمان کائی قبیلے کے سردار بنے اور ریاست سوگوت کو مضبوط کرتے رہے۔ وہ اب ریاست سوگوت کے سلطان کہلائے جاتے تھے۔ سن 1299 میں خلافت قائم کی جو خلافت عثمانیہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ سلطان عثمان غازی اپنے والد غازی ارطغرل کی طرح دلیر اور باصلاحیت مجاہد تھے۔ انہوں نے اس خلافت کو طاقتور اور مضبوط کیا۔ غازی ارطغرل کی اولاد سے سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان محمد ثانی، جنہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ان کو نصیب ہوئی، اور سلطان محمد الفتح کے نام سے مشہور ہوئے۔ سوگوت کے علاقے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ارطغرل کو سلجوق سلطان سے ملا تھا،
وہاں آج ارطغرل کے نام سے ایک چھوٹی سی مسجد اور ایک مزار ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ان کے بیٹے نے ارطغرل کے لیے بنائی تھی۔ وفات کے وقت ارطغرل غازی کی عمر 90 سال سے زیادہ تھی۔ سوگوت شہر میں ان کو دفن کیا گیا ہے۔ ڈرامہ ارطغرل انصاف، ایمان اور محبت کی روشنائی سے متعلق ایک بہادر جنگجو کی کہانی ہے، جس کے مطابق ایک جنگجو قبیلہ ہے جو ایک طرف بے رحم موسموں کے نشانے پر ہے اور دوسری جانب منگولوں اور صلیبیوں کے نشانے پر ہے۔ ہمت جرت کی ایک عجیب داستان ہے کہ چرواہوں کا یہ خانہ بدوش قبیلہ جو جاڑے کے بے رحم موسم میں قحط سے بچنے کے لیے حلب کے امیر سے زرخیز چرگاہ میں قیام پذیر ہونے کے لیے اجازت مانگ رہا تھا، آگے چل کر یہ ایک ایسی عظیم سلطنت کی بنیاد رکھ دیتا ہے جو 800 سال قائم رہتی ہے، اور وہ منگولوں سے بھی لڑتا ہے اور صلیبیوں سے بھی۔ وہ اگوس ترک قبائل کو یوں ایک لڑی میں پرو دیتا ہے کہ پھر چرواہوں کے اس قبیلے کی ایک اپنی سلطنت ہوتی ہے، اور ارطغرل کا بیٹا عثمان سلطنت عثمانیہ کے پہلا بادشاہ بنتا ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے دل سے ارطغرل کو نوجوانوں کو جہاد کی طرف ترغیب دینے والا قرار دیا ہے۔ 80 سے زائد زبانوں میں ترجمہ کر کروڑوں کی تعداد میں پوری دنیا میں لوگ اسے دیکھ چکے ہیں۔ طیب اردوغان کے خصوصی تاکید پر بننے والے اس سیریل کو مسلم دنیا کی کئی رہنما قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جس میں صدر رمضان قدر رؤوف اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سر فہرست ہیں۔ دوستوں، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔